یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ شام کو احسن سے اس نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تو وہ کہا لگا کر ہنس دیا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ لیچیے وہ بھننا سی گئی، گویا میں نے کوئی پرلطف لطیفہ سنایا ہو۔ پرلطف لطیفہ؟ وہ مزید ہنسنے لگا۔ آخر اس میں ہنسنے والی بات کیا ہے احسن؟ وہ برا مان گئی۔ کسی بات کو تو سیریس لے لیا کریں۔ اچھا بھائی ہو گئے سیریس، لیکن تم یہ بتاؤ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ کیا آزادی کا یہ چند دن برے معلوم ہو رہے ہیں؟ آزادی؟ اسے حیرت ہوئی۔ بچے کیا قید ہوتے ہیں، زنجیر ہوتے ہیں پیروں کی۔ آپ کو بچے اچھے نہیں لگتے احسن؟ احسن قدرے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے زیادہ کس کو اچھے لگیں گے زینب؟ محبتوں کا، رشتوں کا ترسا ہوا انسان ہوں میں تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھے 10-12 بچے دے۔ ہیں؟ وہ گھبرا گئی۔ نہیں بھائی، بس 2-3 کافی ہیں، مجھ سے سنبھالے نہیں جائیں گے اتنے بچے۔ اسی خیال کے تحت تو کہہ رہا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ ابھی تو تم نے خود کو ہی بمشکل سنبھالا ہے، میرا مطلب ہے مشکل سے ہوش سنبھالا ہے۔ کیوں؟ اس نے خفگی سے اسے گھورا۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ بچہ سنبھالنا بہت مشکل کام ہے جانم، خود کو بھول جاتی ہے عورت۔ اور وہ جو اتنے بچے سنبھالتی ہیں عورتیں، وہ کیا بہت خاص الخاص ہوتی ہیں؟ وہ نااہلی کے اس سرٹیفکیٹ پر جھل کر رہ گئی۔ احسن مزے سے منہ بنانے لگا۔ اسے زینب کو چڑھا کر مزہ آ رہا تھا۔ میں آپ کو بہت غیر ذمہ دار لگتی ہوں، بد سلیقہ۔ اسے مزید غصہ آیا۔ کسی عورت کے سلیقے کو جاننا ہو تو اس کی الماری، اس کا پرسنل باتھ روم اور اس کا کچن بغور دیکھنا چاہیے۔ میں نہیں، سیانے کہتے ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ الماری تمہاری ایسی کنڈیشن میں رہتی ہے کہ ایک کپڑا باہر نکالو تو 10 کپڑے زمیں بوس ہو جاتے ہیں۔ کچن تمہارا بس گزارے لائق ہی ہوتا ہے۔ رہ گیا باتھ روم تو وہ تو ہمیشہ تمہاری توجہ کا طالب بنا دہائیاں دیتا رہتا ہے۔ میں کوئی جمع دارنی تو نہیں ہوں۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی، پھر وہ ہنسی ہو کر کہنے لگی، ہر وقت جھاڑو سنبھالے کیا باتھ روم میں گھسی رہوں؟ میں تھوڑا ہی کچھ کہتا ہوں، احسن نے اسے پکارا۔ میں تو سیانوں کی بات بتا رہا تھا، اب ان سے کوئی پوچھے عورت کو اور کوئی کام نہیں جو وہ جھاڑو سنبھالے باتھ روم میں گھسی رہے؟ عورت ہے، جمع دارنی تو نہیں، وہ بھی میری زینب جیسی۔ اماں نے کبھی مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا، وہ بولنے لگی۔ میں تو بس کالج جاتی تھی یا گھر میں ہوتی تو بستر میں گھسی کہانیاں پڑھتی رہتی تھی۔ اماں بہت عزیز رکھتی تھی مجھے، سارے کام خود ہی کر لیتی تھیں، اور یہ کچن اور باتھ روم کے کام تو میں نے کبھی نہیں کیے۔ توبہ، گندی نالیاں دیکھ کر دل متلی ہونے لگتا ہے۔ وہ اماں کا گھر تھا زینب، یہ گھر تمہارا ہے۔ وہ قدرے سنجیدگی اور نرمی سے بولا۔ اسے سجانا، سنوارنا، صاف ستھرا رکھنا تمہارا کام ہے۔ گھر عورت کی پہچان ہے زینب۔ زینب خاموش ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی بہت عزیز تھی، ان کا بڑا دھیان رکھتی تھی، اسی لیے اسے کچن کے کاموں سے ہمیشہ سے چڑ رہی تھی۔ لیکن آج احسن کی بات نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں کو کم اور گھر کو زیادہ غور سے دیکھتا تھا۔ بات بھی کہاں سے کہاں نکل گئی تھی۔ اس کی خاموشیوں کو احسن محسوس کر کے بولا، تم چاہو تو کسی ڈاکٹر سے ٹائم لے لو۔ نہیں، میں نے تو یوں ہی ایک بات کہی تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ اسے احساس ہوا کہ احسن کو گھریلو معاملات میں اس سے کئی شکایات تھیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی گھرستن ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے میں بچے کی ذمہ داری وہ غیر ضروری اور اضافی خیال کرتا تھا۔ ہر چند کے اسے بچے بے حد پسند تھے۔ احسن کے سو جانے کے بعد بھی وہ دیر تک اس موضوع پر سوچتی رہی۔ اگلے روز احسن کے جاگنے سے قبل ہی وہ بیدار ہو گئی۔ ہر چند کے ایسا شاذ و نادر ہی ہوا کرتا تھا۔ اکثر و بیشتر احسن اس کے اٹھنے سے پہلے ہی چائے بنا لیا کرتا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور آٹے کے پیڑے بنانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ احسن کو آملیٹ اور پراٹھے کا ناشتہ بے حد مرغوب ہے، اور وہ محض اس کی نیند خراب ہونے کے خیال سے سلائس اور فرائی انڈے سے ناشتہ کر کے چلا جاتا تھا۔ بڑی محنت اور لگن سے اس نے پراٹھے تیار کیے، آملیٹ بنایا، چائے تھرموس میں نکالی۔ اتنی دیر میں وہ اٹھ کر چلا آیا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر بڑی معنی خیز نظروں سے اس نے ساری تیاریوں کا معائنہ کیا۔ خیریت؟ پھر وہ بولا، طبیعت ٹھیک ہے؟ باتیں نہ بنائے، منہ دھو کر آ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ آٹے والے ہاتھ سے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس نے مصروفیت کے عالم میں کہا، میں جاگ گیا ہوں۔ وہ معصومیت سے سوچنے لگا، کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں؟ زینب نے آگے بڑھ کر اتنی زور سے اس کے بازو پر چٹکی بھری کہ وہ چلا اٹھا۔ بس آ گیا یقین، اب جائیں جلدی سے منہ دھوئیں، ٹھنڈے ہو جائیں گے پراٹھے، بس 5 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ وہ مسکراتا ہوا بیسن کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتے کے دوران اس نے کتنی ہی بار اس کے پراٹھوں کی تہوں کی اور چائے کی خوشبو کی تعریف کی۔ زینب کا سیروں خون بڑھ گیا۔ سچ یار، مزہ آ گیا ناشتے کا۔
ایسا ناشتہ تو آدمی زندگی میں بس ایک آدھ بار ہی کرتا ہے. آپ چاہیں تو ایسا ناشتہ ہر روز کر سکتے ہیں. زینب نے فراخ دلانہ پیشکش کی. جلدی اٹھنا کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں. اب میں روز آپ کو ناشتہ بنا کر دوں گی. ٹھیک؟ نہیں یار، وہ بشاشت سے مسکرا دیا. اچھی چیز کو کم ہونا چاہیے ورنہ اس کا لطف جاتا رہتا ہے. ایسا ناشتہ ہفتے میں بس ایک آدھ بار ہی مل جائے تو پورا ہفتہ زبان کا ذائقہ ہی کچھ اور ہو. وہ اٹھ کر تیار ہونے چل دیا. زینب برتن سمیٹنے لگی. احسن کے آفس چلے جانے کے بعد اس نے دل ہی دل میں دن بھر کے کاموں کی فہرست تیار کی. کل رات احسن نے مذاق ہی مذاق میں جو شکایت کی تھی اس پر اس نے بڑی سنجیدگی سے غور کیا تھا. وہ واقعی گھر کی جانب اتنی توجہ نہ دیتی تھی جتنا کہ دینے کا حق تھا. اسے اچھی طرح یاد تھا کہ شادی سے پہلے جب وہ احسن کے گھر آئی تھی تو پورا گھر احسن کی صفائی پسند طبیعت کا مظہر تھا. ہر شے نکھری ہوئی لگ رہی تھی. بستروں کی چادروں سے لے کر گھر کے فرش تک ہر شے جگمگا رہی تھی. اس وقت تو اس نے ساری صفائی کو فرخندہ آپا کے ہنرمند ہاتھوں کا کمال جاتا تھا، لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا تھا کہ احسن خود بہت نفاست پسند طبیعت کا مالک تھا. وہ اپنے کام کے دوران صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی زینب کو کسی معاملے میں نہ ٹوکا تھا. وہ جس طرح کا بھی کام کرتی احسن کو شکایت نہ ہوتی. کل نہ جانے کس خیال کے تحت اس کے لبوں پر وہ چند جملے چلے آئے تھے جن میں شکایت بھی تھی اور تانا بھی تھا، اور زینب نے تہیہ کیا تھا کہ وہ آئندہ سے کبھی وہ لفظ دہرانے کا موقع نہ دے گی، بلکہ اپنے بارے میں اس کے خیالات ہی بدل ڈالے گی. اس نے سب سے پہلے اپنی اور احسن کی الماری صاف کی، سارے کپڑے استری کر کے ہینگروں میں ڈالے، غیر ضروری اشیاء ڈسٹ بن کی نظر کی، ضروری کاغذات فائلوں میں لگائے، جوتے جھاڑ کر ترتیب سے رکھے. پھر وہ کچن کی جانب متوجہ ہوئی، برتن دھو کر الماری میں بند کیے اور پورا کچن دیواروں سمیت دھو ڈالا. سنک کو رگڑ رگڑ کر چمکایا، چولہے صاف کیے. جب وہ کچن سے نکل رہی تھی تو اس کی جگمگاہٹ دیکھ کر اس کا اپنا دل خوشی سے بھر گیا. اسے یاد آیا شادی سے قبل کچن بالکل ایسا ہی تھا. بعد میں زینب کی بے مہری اور بے توجہی نے اسے کالک زدہ روپ عطا کر ڈالا تھا. دل ہی دل میں شرمندہ ہوتی وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی. یہ کام ہر چند کے بہت مشکل تھا اور اس کی نرم و نازک طبیعت سے میل نہ کھاتا تھا. پھر بھی دل پر جبر کر کے اس نے اچھی طرح سے صفائی کی. ٹوائلٹ بول، ٹائلز، واش بیسن اور آخر میں آئینہ، ہر چیز کو رگڑ رگڑ کر چمکا دیا. سوڈے اور صابن سے اس کے نرم ہاتھوں پر خراشیں پڑ گئیں اور ان میں جلن ہونے لگی. گیلی گیلی چپلوں سے اسے گھن آنے لگی، لیکن اس نے کمروں اور پھر صحن تک کی صفائی کر ڈالی. سارے گملوں کو ترتیب سے لگا کر صحن دھویا، سیڑھیاں نیچے تک صاف کرائی، پھر اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی. جس وقت وہ نہا کر نکلی اس کا جوڑ جوڑ دعائیاں دے رہا تھا. اس نے اپنی ہمت سے زیادہ کام کیا تھا اور اب اس میں اتنا بھی حوصلہ نہ تھا کہ ایک روٹی ہی بنا کر کھا لے. وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی اور چند ہی لمحوں میں غافل ہو گئی. اس کی آنکھ کھلی تو عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا. چند لمحوں تک وہ بے سد لیٹی، جسم میں ہوتی تبدیلیوں کو محسوس کرتی رہی. اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا اور جسم حد درجہ گرم تھا. کاندھوں کی حالت قابل رحم تھی. گردن نادیدہ بوجھ سے ڈھلکی جا رہی تھی. وہ مشکل اٹھ کر بیٹھی تو اسے احساس ہوا کہ اس کی آنکھ کال بیل کی آواز سے کھلی تھی. یقیناً احسن کی واپسی ہو چکی تھی اور وہ نہ جانے کب سے بیل دے رہا تھا. وہ جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی. کمال کرتی ہو یار، کیا گھوڑے گدھے اونٹ ہاتھی سب بیچ ڈالے تھے. 15 منٹ ہو گئے ہیں نیچے کھڑے ہوئے. مجھے تو ڈر ہی لگ رہا تھا، پھر سوچا شاید تم باتھ روم میں ہو. میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں. وہ کمرے میں آ کر پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی. خیریت؟ وہ چونکا، پھر اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا. او ہو، تمہیں تو ٹیمپریچر ہے زینو. کوئی دوائی لی؟ نہیں، میں تو بس سو گئی تھی. اس نے دونوں کنپٹیاں دبائیں. تھکن ہی اتنی ہو گئی تھی. تھکن؟ وہ حیران ہوا. پھر اس نے کمرے کا جائزہ لیا. جالے اتارے گئے تھے، چھت اور دیواریں صاف تھیں، بستروں کی چادریں تبدیل کی گئی تھیں، فرش حد درجہ صاف نظر آ رہا تھا. او ہو، تو صفائیاں ہوئی ہیں. کس خوشی میں بھئی، وہ مسکرایا. بس یوں ہی. وہ واپس لیٹ گئی. اور میں نے کچھ پکایا بھی نہیں ہے. خیر وہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، میں قریبی دکان سے کچھ لے آتا ہوں، بلکہ تمہاری دوائی بھی لانی ہے. لیکن یہ اتنی صفائیاں، خیر تو ہے. اس نے باہر نکل کر پورے گھر کا جائزہ لیا. کچن دیکھا، باتھ روم میں جھانکا. واہ بھئی، بڑا روپ دیا ہے. زینب نے دیکھا، اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا. اسے حقیقتاً خوشی ہوئی تھی. پل بھر میں اس کی ساری تھکن رفع ہو گئی، کاندھوں کا درد غائب ہو گیا. واہ بھائی، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا. صفائی ہو تو ایسی جس کے بعد انسان 2 دن تک بستر سے ہی نہ اٹھ سکے، ٹیمپریچر ہو جائے. میں نے کبھی اتنا کام جو نہیں کیا. وہ اترائی. میں نے تو بھی نہیں کہا تھا جانو. وہ بڑی محبت سے بولا. یہ سب تو تم نے اپنی خوشی سے کیا ہے. آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ گھر کا چپا چپا تمہارے وجود کی گواہی دے رہا ہے، تو کیا مجھے خوشی نہ ہوگی؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا. اور اس محنت کا کیا انعام دیا جائے تمہیں؟ تو کیسا رہے؟
آپ کی تعریف ہی میرا انعام ہے، اس نے جھینپ کر کہا تھا۔ نہیں بھائی، زیادتی ہوگی۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ زینب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اپنا ہنی مون جو کہیں کھو گیا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں الجھن ابھری تو وہ ہنس دیا۔ بونس ملا ہے آج، پورے 25,000 ہیں، گن لو، کافی ہوں گے نا اپنے ہنی مون کے لیے۔ زینب کی آنکھوں میں مارے خوشی کے آنسو بھر آئے۔ سچ احسن، مجھ جانم۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ احسن نے اسے پیار سے ڈال دیا ہے اور اب وہ کبھی یہ ذکر دوبارہ نہ دہرائے گا، لیکن وہ اپنی زبان کا پابند نکلا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا تم سے، اسی خیال کے تحت کہ جب بھی بونس ملا میں ضرور تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ یہ ضرور ہے کہ میرے اندازے سے کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئی کمپنی، لیکن وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے۔ بہت، اتنی۔ اس نے بازو پھیلا کر دکھائے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ وہ ہنس دیا۔ اچھا میں کھانا لاتا ہوں اور تمہاری دوا۔ صرف کھانا لے آئیں، دوا کی اب ضرورت نہیں، وہ شوخی سے بولی۔ میرا بخار بھی اتر چکا ہے اور میرے سر میں درد بھی نہیں ہے۔ احسن نے اس کا ماتھا چھوا اور ہنس دیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ تھکن کا بخار خوشی کی گولی سے منٹوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس نے سر ہلایا، لیکن ڈوز ذرا ہائی پاور کا ہونا چاہیے۔ دونوں ہی بے ساختہ ہنس دیے تھے۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ خوشی خوشی اپنے کپڑوں کا انتخاب کر رہی تھی، آواز پر چونک کر پلٹی تو کھلے دروازے سے صوفیہ اندر جھانک رہی تھی۔ او تم، وہ مسکرائی۔ اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ زینے کا دروازہ کھلا تھا، بیل دینے کا مجھے دھیان نہیں رہا۔ بیٹھو تو صحیح، آ بھی گئی تو کیا ہوا؟ میں تم سے پردہ تو نہیں کرتی اور پھر میں بھی اکیلی ہی ہوتی ہوں۔ زینب مسکرائی۔ احسن تو اس وقت آفس میں ہوتے ہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش بیٹھی رہی۔ زینب کے سامنے آ کر ایسا ہونا تھا۔ کہیں جا رہی ہیں آپ؟ وہ سوٹ کیس اور اس کے کپڑوں کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ اطمینان سے کپڑے ایک طرف کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شادی کے بعد ہم لوگ کہیں گھومنے نہ جا سکے تھے، اب جا رہے ہیں۔ اوہو، صوفیہ یکلخت مرجھا سی گئی۔ کتنے دنوں کے لیے؟ یہی کوئی 10-15 دن، جتنے دن کی چھٹی منظور ہو جائے۔ زینب نے اس کے چہرے پر لہراتے سایوں کا بغور مشاہدہ کیا۔ یہ لڑکی شاید احسن کی اس سے شادی کو اب تک ذہنی طور پر قبول نہ کر سکی تھی۔ زینب کو پہلے اس پر ترس آیا تھا، آج نہ جانے کیوں غصہ آ گیا۔ کسی کام سے آنا ہوا؟ وہ رکھائی سے بولی۔ جی، وہ کسی خیال سے چونکی تھی۔ نہیں، میں فارغ تھی، سوچا ملا ہوں، شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ جی نہیں، آپ نے نہیں، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے، وہ تن سے مسکرا دی۔ جی؟ صوفیہ کے چہرے پر حیرانی لہرائی، میں سمجھی نہیں۔ کچھ نہیں، پھر زینب کو اپنے خراب رویے کا احساس ہوا اور وہ سنبھل گئی۔ چائے بناؤں تمہارے لیے یا کچھ ٹھنڈا پیو گی؟ اس وقت تو کچھ نہیں، وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ اطمینان سے اپنی پیکنگ کریں، میں پھر کسی اور دن آؤں گی۔ ارے بھائی بیٹھو تو، پیکنگ تو میں رات بھی کر سکتی ہوں، یہ کون سا ایسا لمبا چوڑا کام ہے؟ زینب اسے روکتی ہی رہ گئی، لیکن وہ پھر رکی نہیں، معذرت کر کے چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، وہ سوچنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح آتی ہے، چھلاوے کی طرح، نہ جانے یہ مجھ سے ہی ملنے آتی ہے یا… وہ اس سے آگے نہ سوچ پائی تھی۔ اسے بڑی زور کا چکر آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کسی غیر مرئی چیز کو تھامنا چاہا، پھر فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ عجیب سی کیفیت ہے۔ دل اندر ہی اندر ڈوبتا چلا جا رہا تھا، آنکھوں کے آگے سیاہ دھبے سے ناچنے لگے تھے۔ ایسے میں فرخندہ آپا رحمت کا فرشتہ بن کر نازل ہوئی۔ زینب، ارے وہ چونک گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ ارے زینب، خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا، پانی کا گلاس بھر کر لائیں۔ یہ لو پانی پیو۔ زینب نے 2 گھونٹ لیے تو اسے قے ہو گئی۔ اوفو، تو یہ معاملہ ہے۔ فرخندہ آپا فکر مند ہوئی۔ تم لیٹ جاؤ بیٹی، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے ایسے میں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہائے، وہ کراہنے لگی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا آپا؟ کیوں اچانک جیسے جسم میں جان ہی نہیں؟ خیر ہے بیٹی، اللہ کا فضل ہوا ہے۔ کب سے ایسی طبیعت ہے؟ پوچھنے لگی۔ تب زینب کی سمجھ میں ان کا مطلب آ گیا۔ اسے عجیب سی جھمپ محسوس ہوئی۔ مجھے تو آج پہلی مرتبہ ہی، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ چلو احسن آئے تو ڈاکٹر کے پاس چلی جانا، بلکہ میں تمہیں یہی کہنے آئی تھی، احسن کا فون تھا، وہ ذرا لیٹ ہو جائے گا۔ میں لے چلوں ڈاکٹر کے پاس؟ یہیں گلی کے کونے پر ہے۔ زینب نے چند لمحے تامل کیا، پھر تیار ہو گئی۔ اس کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی اور احسن کا بھروسہ نہ تھا کہ وہ کتنی دیر سے آتا۔ چادر اوڑھ کر وہ فرخندہ آپا کے ساتھ چل پڑی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ یوں ہی تسلی کے لیے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں، ویسے بس سب ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا۔ کوئی دوائی وغیرہ؟ فرخندہ آپا پوچھنے لگی۔ نہیں، کوئی دوائی نہیں، ڈائٹ وغیرہ اچھی لیں اور آرام کریں، کوئی ٹینشن وغیرہ نہ لیں، زیادہ ہیوی کام سے پرہیز کریں۔ اس نے کافی ساری ہدایات اسے ذہن نشین کروا دی۔ واپسی پر فرخندہ آپا نے اس کے لیے پھل وغیرہ خریدے، وہ منع کرتی رہ گئی۔ آپا احسن خود لے آئیں گے، آپ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ لو، اس میں زحمت کی کیا بات بیٹی؟
تم جیسی میرے لیے بیٹی ہو ویسی احسن میرا بیٹا ہے. احسن تو دیر سے آئے گا، میں تمہیں جوس وغیرہ نکال دوں گی. گھر آ کر انہوں نے بسط اسرار اسے جوس پلایا، پھل کاٹ کر اس کے پاس رکھے اور اس سے باتیں کرتی رہیں. اس حال میں جی بہت گھبراتا ہے، اکیلی عورت تو بہت پریشان ہوتی ہے. خیر تم کوئی فکر نہ کرنا، میں ہوں نا یہاں، دھیان رکھوں گی تمہارا. خدا تمہاری گود ہری کرے ساتھ خیریت کی. سمجھو گھر میں رونق ہی رونق ہوگی اب. وہ اس قدر خوش نظر آ رہی تھی کہ زینب کو حیرت ہونے لگی. کب سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ خدا میرے احسن کو بیٹا دے. اس نے میری دعا قبول کی. بڑی لگن سے کبھی اس سے، کبھی خود سے، کبھی خدا سے مخاطب تھی. زینب نے انہیں اتنا خوش کبھی نہ دیکھا تھا. وہ واقعی احسن کو بے حد چاہتی تھی. اسے یقین آ گیا احسن آیا تو غیر متوقع سچویشن دیکھ کر گھبرا سا گیا. پھر جب اسے صورتحال کا علم ہوا تو اس کے چہرے پر روشنیاں جل اٹھی، لیکن فرخندہ آپا کی موجودگی کی وجہ سے وہ کچھ اظہار نہ کر سکا. زینب فرخندہ آپا کے جلد چلے جانے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ اپنی دھن میں احسن کو نہ جانے کیا کیا ہدایات دیے جا رہی تھیں. ہم لوگ تو ویسے بھی گھومنے جا رہے ہیں آپا، احسن انہیں خوشی خوشی بتانے لگا. اس کا دل تو ویسے ہی لگا رہے گا 10-15 دن. ہیں وہ چھل پڑی. باولے ہوئے ہو، اس حال میں بچی کی شامت بلوانی ہے کیا؟ خبردار جو اسے گھر سے نکالا. پہلی مرتبہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. زینب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. وہ ایک مرتبہ پھر رنگ میں بھنگ ڈالنے لگی تھی. کیا مطلب آپا؟ احسن تشویش سے بولا. کیا اس میں کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی خطرے کی بات ہے؟ بیٹا اس حال میں ڈاکٹر سفر سے تکان سے منع کرتے ہیں، اور پھر ہم نے بھی یہی سنا ہے بزرگوں سے کہ لڑکی کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے. کبھی مجبوراً نکلنا پڑ جائے تو اور بات ہے. ویسے تم لوگ چاہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لو. احسن گہری سوچ میں پڑ گیا. فرخندہ آپا چلی گئی تو ان کے قریب آ بیٹھا. اس کے تیور بگڑ چکے تھے. بس اب آپ ان کے کہنے پر بنا بنایا پروگرام نہ خراب کر دیجیے گا. میں بالکل ٹھیک ہوں. یار زینی آپا ٹھیک تو کہہ رہی ہیں. ٹرین کا سفر تو ویسے بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں. پھر گھومنا پھرنا تو انسان کو جسمانی طور پر تھکا دیتا ہے. اس نے رسانیت سے سمجھایا. زینب کا منہ پھول گیا. ساری خوشی غارت ہو کر رہ گئی تھی. اس مصیبت کو بھی اس وقت نازل ہونا تھا. وہ بگڑ کر بولی. زینو، احسن کو اس کی بات بہت بری لگی. یار کچھ ہوش کے ناخن لو. جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو. پتہ ہے کتنی خراب بات کی ہے اس وقت؟ پتہ ہے مجھے میرے نصیب میں تو کوئی خوشی ہے ہی نہیں. منہ چھپا کر رونے لگی. کتنی محنت سے پیکنگ کی تھی، کپڑوں کا انتخاب کیا تھا. ارے یار تھوڑے دن کی بات ہے، پھر چلیں گے، 2 نہیں 3 بن کر. اس نے قدرے شوخی سے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا. جی ہاں میرا دماغ خراب ہے، میں وہاں جا کر بھی پوتڑے دھوتی رہوں. احسن کو ہنسی آ گئی. اور یہ فرخندہ آپا، یہ تو قاتل ہے میری خوشیوں کی. مجال ہے جو یہ کبھی بھی کوئی خوشی سلامت رہنے دیں، اسی وقت چھری چلا دیتی ہیں. یا خدا، احسن نے سر تھام لیا. اب ان کا کیا قصور؟ انہوں نے تمہارے بھلے کی ایک بات کی ہے. مجھے نہیں چاہیے ان کی ہمدردیاں. وہ زور سے بولی. اپنے پاس رکھیں. چند روز ایسے ہی بددلی سے گزر گئے. اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور موڈ بھی خراب تھا. وہ منہ سر لپیٹے سارا دن پڑی رہتی. فرخندہ آپا روز آتی، اس کے مختلف کام نپٹا دیتی. اسے کھانا، دودھ، جوس وغیرہ بضد اصرار پلاتی، لیکن وہ ان سے زیادہ کلام نہ کیا کرتی تھی. بس ضرورت کی کوئی بات کر لیتی، وہ بھی تیوری پر بل ڈال کر. ان کی اس بات کو چنداں خبر نہ تھی کہ وہ ایسا ناراضی میں اور کسی خفگی کے تحت کرتی ہے. انہوں نے اس کو بھی اس کی طبیعت کی خرابی پر محمول کیا تھا. احسن اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا. وہ آفس سے جلد آ جاتا تھا اور ہر ممکن طریقے سے اس کا دل بہلانے کی کوشش کیا کرتا، لیکن فی الحال وہ اسے بھی زیادہ لفٹ نہ کرا رہی تھی. اسے نہ صرف فرخندہ آپا سے بلکہ احسن سے بھی سخت شکایت تھی. وہ فرخندہ آپا کی ہر بات کو اب تک ایمان کا درجہ دیتا تھا، اور زینب اس کے نزدیک کم عقل اور بے وقوف تھی. کتنے خواب بن ڈالے تھے اس کی آنکھوں نے محض 2 دن میں، اور محض 2 دنوں میں ہی خواب جیسے کوئی نوچ کر لے گیا تھا. اسے تو دل ہی دل میں اس آنے والے وجود سے بھی چڑ سی ہو گئی تھی. سارا دن دل خراب رہتا. رات کئی مرتبہ آنکھ کھل جاتی اور اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھا اس کا گلا دبائے جاتا ہے. ابھی تو مشکل آسان ہونے میں مہینوں باقی تھے اور وہ ابھی سے اکتا گئی تھی. زینب، ایک دن فرخندہ آپا ایک لفافہ اٹھائے چلی آئیں. یہ خط آیا ہے تمہارا، لندن سے، سائن کر دو. لندن سے؟ وہ غائب دماغی سے بولی، پھر چونک اٹھی. ضرور فارحہ کا ہوگا. کتنے دن بعد کوئی خوشی محسوس ہوئی تھی. اس نے جلدی سائن کیے اور پین اور رسید فرخندہ آپا کو تھما کر لفافہ چاک کرنے لگی. ایک خط اور کئی تصویریں اس کے تکیے پر بکھر گئی تھیں. اس نے خط کھولا. لکھا تھا،
پیاری زینب سدا خوش رہو، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی۔ میں لندن آ چکی ہوں اور اپنا فلیٹ سیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کر رہی ہوں، یعنی تمہیں خط لکھنے کا۔ تم بھی سوچ رہی ہوں گی کہ میں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہوں۔ دراصل نئی نئی جگہ کا چارم اتنا تھا کہ کتنے ہی دنوں تو میں امی ابو سے بھی فون پر بات نہ کر سکی۔ سارا دن گھر کی سیٹنگ کرتی اور شام کو میں اور فیصل گھومنے نکل جاتے۔ چند ہی دنوں میں پورا لندن گھما ڈالا ہے فیصل نے مجھے۔ بہت اچھا شہر ہے، مجھے بہت پسند آیا۔ یہ شاید نئی جگہ کی بات ہے، ویسے اگلے مہینے ہم پورا یورپ گھومنے جا رہے ہیں۔ اتنی ایکسائٹمنٹ ہے کہ مجھے رات کو نیند تک نہیں آتی۔ اگلا خط تمہیں ٹور سے واپس آ کر لکھوں گی۔ اپنی اور اپنی فلیٹ کی تصویریں بھیج رہی ہوں۔ ہے تو چھوٹا سا، لیکن میں نے اسے بڑے چاؤ سے سنوارا ہے۔ تصویریں دیکھو اور میرے ذوق کی داد دو، اور وہاں تمہارا ایڈریس اگر تبدیل ہو جائے، جس کی امید اب مجھے باقی نہیں رہی، تو میرے میکے اطلاع دے دینا۔ میں اکثر وہاں فون کرتی ہوں۔ اور تم کیسی ہو؟ کیا پروگریس ہے؟ احسن بھائی کا کیا حال ہے؟ تفصیل لکھو۔ میرے گھومنے کے لیے جانے سے پہلے تمہارا خط آ جانا چاہیے۔ تمہاری دوست فارحہ فیصل۔ وہ خط رکھ کر تصویریں دیکھنے لگی۔ فارحہ کی صورت سے زیادہ غور اس نے فارحہ کے گھر اور اس کی چیزوں پر کیا۔ واقعی فارحہ نے بڑی محنت سے اپنا چھوٹا سا گھر ترتیب دیا تھا۔ بہت خوبصورت چیزیں اسے سنوارنے میں استعمال کی تھیں۔ زینب ایک گہرا سانس بھر کر اپنا کمرہ دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں بھی کیسا شوق بیدار ہوا تھا ایک خوبصورت سے گھر کا، جو کسی اچھی سی صاف ستھری سی جگہ پر ہوتا، جس کے کمروں کی آرائش و سجاوٹ پر اس کی احسن سے گھنٹوں بحث ہوتی۔ لیکن قسمت، سچ ہی تو کہہ رہی تھی فارحہ۔ اسے فارحہ کی ایک گزری ہوئی بات یاد آئی۔ احسن نے تو کبھی بھی میری کسی بھی خواہش کا احترام نہیں کیا، یہ بھی میں نے کہا تو ٹال دیا۔ وقت کی گرد کے نیچے میری ہر خواہش کو دباتا جاتا ہے یہ شخص۔ پھر اس کے دل میں نئے سرے سے ایک عزم بیدار ہوا تھا۔ بس اب تمہاری نہیں چلنی احسن صاحب، اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ میں بھی دیکھتی ہوں تمہیں میرا کتنا خیال ہے۔ وہ بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے احسن کا شدت سے انتظار تھا۔ ہنی مون کا پروگرام تو ملیا میٹ ہو گیا تھا، لیکن اب اسے اپنا دوسرا خواب پورا کرنا تھا۔ وہ ہر حال میں گھر بدلنا چاہتی تھی۔ اسے اس جگہ سے بھی جان چھڑانی تھی، اور فرخندہ آپا سے بھی، اور فارحہ کے تانوں سے بھی۔ احسن آیا تو وہ غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ اس کے گرم جوشی سے کیے گئے سلام اور مزاج پرسی کا جواب بھی محض اس نے سر ہلا کر دیا تھا۔ وہ اس کے رویے کو طبیعت کے مزمل پن پر محمول کرتا ہوا کپڑے بدلنے چلا گیا، پھر خود ہی جا کر کچن سے کھانا لے کر آیا۔ کھانا کھا لیا ہے زینو تم نے؟ دسترخوان کی تہیں کھولتے ہوئے وہ مگن سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ دھیمے سے بولی۔ آ جاؤ پھر جلدی سے، یہاں تو بھوک سے آندھے بل کھا رہی ہیں۔ آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں۔ اس کا رویہ حد درجہ خشک تھا۔ اب کہ اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا، ملگجے سے لباس میں ملبوس الجھے بالوں کے ساتھ وہ بے حد اداس نظر آ رہی تھی۔ وہ کھانا وہیں چھوڑ کر اس کے قریب چلا آیا۔ کیا بات ہے زینو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کھانا کیوں نہیں کھایا اب تک؟ وہ بے حد فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، بس بھوک نہیں ہے، وہ چڑے چڑے سے انداز میں گویا ہوئی۔ احسن نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ دیکھو زینب، پھر وہ بولا، تم جانتی ہو نا اس حالت میں بھوکا رہنا کس قدر ضرر رساں ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا نا کہ اس بات کا خیال رکھنے کے لیے۔ اور پھر فرخندہ آپا جو تمہیں دن رات سمجھاتی رہتی ہیں، فرخندہ آپا، فرخندہ آپا، فرخندہ آپا۔ وہ چیخ پڑی۔ بس اسی نام کی تسبیح کرتے رہا کریں آپ ہر وقت۔ چڑ ہو گئی ہے مجھے اس نام سے۔ گھوم پھر کر بس ان کی بات، بس انہی کا ذکر، ان کی نصیحتیں یوں ہی تو دماغ تھکا دینے کو کافی ہیں۔ آپ مزید نشر مقرر نہ کیا کریں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پھر وہ بولا، کیا پھر جھگڑ بیٹھی ہو ان سے؟ میرا دماغ ابھی اتنا بھی خراب نہیں کہ ہر وقت کسی نہ کسی سے جھگڑتی ہی رہوں۔ وہ جیسے برا مان کر بولی تھی۔ یا خدا، وہ جیسے چکرا سا گیا۔ زینب، معاملہ کیا ہے؟ کیوں ہمہ وقت الجھی سی خفا سی رہتی ہو؟ کس سے شکایت ہے تمہیں؟ مجھ سے، فرخندہ آپا سے، یا کسی اور سے؟ اپنی قسمت سے ہی شکایت ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ کسی اور سے کیا ہونی ہے؟ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا ہے تمہاری قسمت کو؟ پھر اس نے مدھم لہجے میں پوچھا تھا۔ کیا چاہتی ہو بولو۔ زینب خاموشی سے دوسری جانب کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ فی الوقت وہ اس سے کچھ بات نہ کرنا چاہتی تھی۔ احسن گہری سانس لے کر کمرے سے نکل گیا۔ میز پر کھانا جوں کا توں رکھا رہ گیا تھا۔ شام تک یوں ہی گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ احسن ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ لیٹے لیٹے سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ مسجد سے مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اٹھ کر باہر چلی آئی۔ احسن نیم غنودگی سے عالم میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ زینب چپ چاپ کچن میں چلی آئے، تھوڑے سے برتن دھو کر جگہوں پر رکھے اور چائے بنا کر لے آئی۔ احسن، چائے پی لیں۔ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تم نے کیوں بنائی؟ پھر وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں آپ بنا لیتا۔ بے وجہ تکلیف کی، تھک جاتی ہوں لیٹے لیٹے۔ وہ بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔
ہر وقت لیٹے رہنا زیادہ تکلیف دہ ہے، اور پھر میں بیمار تو نہیں ہوں۔ احسن اسے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہر وقت جس طرح خود سے اور مجھ سے الجھتی رہتی ہو، اگر بیمار نہیں ہو تو پھر ہو جاؤ گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں خوش رکھوں، خوش دیکھوں، لیکن تم تو جیسے ایک حالت اضطراب میں رہتی ہو ہمہ وقت۔ مسئلہ کیا ہے زینب؟ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بولی، بس مجھے اپنے گھریلو معاملات پہ ہر لمحہ فرخندہ آپا کی موجودگی پسند نہیں۔ ہر عورت کی طرح میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں اپنا چھوٹا سا گھر مکمل طور پر میری ملکیت میں ہو، جسے میں اپنے ہاتھوں سے سنواروں، سجاؤں، جس کا تنکا تنکا میری خواہش کے مطابق ترتیب دیا گیا ہو، ایسا گھر جو میری پسند کا ہو، بلا شرکت غیر میرا ہو۔ احسن خاموشی سے بیٹھا رہا، اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا۔ احسن پھر وہ بولی، یہ گھر میری پسند کے مطابق نہیں ہے، یہ جگہ، یہ علاقہ، کچھ بھی میری پسند کے مطابق نہیں، اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ یہاں فرخندہ آپا کی مرضی چلتی ہے۔ میں مطمئن نہیں ہوں، میں یہ گھر تبدیل کر لینا چاہتی ہوں، جلد سے جلد۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ اگر آپ مجھے خوش رکھنا چاہتے ہیں، خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اسے حل کرنا ہوگا۔ دیکھو زینب، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا، فرخندہ آپا سے تمہاری لاکھ نہ بنتی ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ہم دونوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر تکلیف اور مشکل میں جھٹ ان کا نام ذہن میں آتا ہے، ذرا سی بات پر دوڑی چلی آتی ہیں، جیسے ہم سے ان کا بہت قریبی رشتہ بنتا ہو۔ آج کل کے مطلب پرست دور میں ایک ایسی بے غرض اور بے لوث ہستی سے یوں بے وجہ ہی دل میلا کر لینا مناسب نہیں۔ اچھے اور بے غرض لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ قطعی انداز میں بولی تھی۔ یہاں فرخندہ آپا ہے، کہیں کوئی دوسرا ہوگا۔ اب فرخندہ آپا اس دنیا کی واحد اچھی خاتون تو ہے نہیں، وہ قدرے طنز سے بولی تھی۔ اور پھر کیا ہم فی الوقت ایک مہنگا گھر افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ قدرے تامل سے بولا تھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ فوراً چہک کر بولی، کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر ماہ اچھی خاصی بچت کر لیتی ہوں میں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ پیسے نہیں بچا کریں گے تو نہ صحیح لائف سٹائل تو تھوڑا بہتر ہو جائے گا نا۔ احسن خاموش ہو گیا، اس کے انداز میں ہار مان لینے والی کیفیت تھی۔ زینب چائے کے برتن اٹھا کر خوش خوش کچن میں چلی گئی۔ اس نے ایک بہت بڑا مارکا سر کیا تھا۔ احسن سے یہ بات منوانا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا کہ یہ گھر، یہ علاقہ اور فرخندہ آپا، ہر شے اسے بے حد عزیز تھی، اور ان میں سے کوئی ایک شے بھی زینب کو پسند نہ تھی۔ ہر چند کے احسن بے حد خاموش خاموش سا تھا، اور زینب کو اس کے رویے کی تبدیلی کا واضح احساس ہو رہا تھا، لیکن اسے اس بات کی چندہ پرواہ نہ تھی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ احسن اس سے ناراض رہ ہی نہیں سکتا، اس کی یہ کیفیت عارضی ثابت ہوتی۔ اس کی زندگی میں زینب سے زیادہ اہم شے اور کچھ نہ تھی۔ وہ اس بات کا اظہار کئی مرتبہ کر چکا تھا۔ وہ مطمئن سی آ کر لیٹ گئی۔ احسن نہ جانے کتنا وقت گزرنے کے بعد کمرے میں آیا تھا۔ بستر کے دوسری جانب آ کر وہ لیٹا تو زینب نے آہستگی سے اس کی جانب کروٹ لے لی۔ احسن، اس نے دھیمے سے اسے پکارا تھا۔ وہ چونک اٹھا۔ تم جاگ رہی ہو اب تک؟ نیند نہیں آ رہی کب سے؟ میں اپنے نئے گھر کو تصور میں سجا رہی ہوں، سنوار رہی ہوں۔ وہ ہولے سے ہنستی تھی۔ احسن، یہ اتنا خوبصورت خواب ہے جو انسان جاگتے میں دیکھتا ہے نا؟ جواباً وہ خاموش رہا تھا۔ احسن وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی تھی، ہم دونوں مل کر ایک اچھی سی سیٹنگ کریں گے اس گھر کی۔ اس میں ڈرائنگ روم بھی ہوگا اور ڈائننگ بھی، اور ایک یا دو بیڈ روم، ایک چھوٹا سا ہرا بھرا لان جس کی سرسبز گھاس پر میں روز ٹہلوں گی، جس میں ہر رنگ کا گلاب ہوگا اور موتی اور چمیلی بھی، اور رات کی رانی کا پودا تو میں ضرور لگاؤں گی۔ اپنا گھر شام ہوتے ہی مہک اٹھے گا، ہے نا؟ دوسری جانب ہنوز خاموشی چھائی رہی تھی۔ بے شک بہت زیادہ کرائے کا گھر نہ لیجیے گا، بس اچھا صاف ستھرا علاقہ ہو اور چھوٹا سا مگر اچھی طرز پر بنا ہوا گھر، وہ مصالحانہ انداز میں بولی تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ وہ احسن کی خاموشی سے پریشان ضرور ہو گئی تھی، لیکن اس نے ہار نہ مانی تھی۔ اسے فارحہ کی بات یاد تھی، اور وہ احسن کے دل میں اپنی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بات ہر صورت منوانا چاہتی تھی۔